اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ کی ہم یہ تیسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں الفصل الثالث فی القبلہ، قبلے کے بارے میں۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہا وہی الکعبۃ مع القدرہ، قدرت رکھتے ہوئے آپ کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، یعنی جو خانہ کعبہ ہے وہی آپ کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یعنی آپ نماز کو اس طرح سے انجام دیں کہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے۔ لیکن کیا یہ سب کی قدرت میں موجود ہے کہ روز جائے اور جا کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ کے آئے؟ بلکہ مکے میں رہ کے بھی روزانہ خانہ کعبہ میں نماز کا پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ وجہتها، یعنی جہتها کی ہا جو ضمیر ہے بیٹا کہاں جائے گی؟ قبلے کی طرف، نہیں کعبے کی طرف۔ وجہت الکعبۃ مع البعد، اور دوری کے ساتھ جہت کعبہ قبلہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان دور ہے تو اس کے لیے وہ جہت ہی قبلہ ہے کہ جس جہت میں خانہ کعبہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کدھر نماز پڑھتے ہیں؟ پچھم کی طرف، مغرب کی طرف، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ یقین ہے کہ خانہ کعبہ اسی جہت میں موجود ہے۔ تو قبلہ کیا ہے مولانا؟ کہا قبلہ وہی الکعبۃ مع القدرہ، قدرت رکھتے ہوئے خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ وجہتها وجہت الکعبہ مع البعد، اور دوری کے ساتھ کعبے کی جہت کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ جہت یعنی جہت یعنی ڈائریکشن، سمت، یعنی جس سائیڈ خانہ اس سائیڈ ہی ہمارا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیے آپ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں دوری میں دیکھیے، دوری کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر یہاں مسجد ہے ہماری، امام کی محراب یہاں ہے، ضروری نہیں ہے کہ سیدھے نماز پڑھ رہا ہے تو کہاں تک جا رہی ہے؟ امام تک، چونکہ کعبے کی حد تو معین ہے نا۔ اگر کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس جہت میں نماز پڑھ رہا ہے، صف اتنی لمبی ہو گئی تو یہ کہاں چلا گیا؟ کعبے میں گیا کہ باہر چلا گیا؟ باہر گیا۔ لیکن پھر بھی اس کی نماز کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ یہ اس ڈائریکشن میں ہے جس ڈائریکشن میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے مولانا، ہر 1000 کلومیٹر، جیسے دیکھیے ایگزیکٹ اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے کون ہے؟ جوہر اور علی عباس، یوں سیدھ۔ لیکن افنان بھی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ یہ دیوار بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب جائیں گے جتنا ایریا ہماری نگاہوں میں نظر آ رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے۔ ہر 1000 کلومیٹر پر 200 کلومیٹر دائیں اور 200 کلومیٹر بائیں سامنے ہو جائے گا۔ 1000 کلومیٹر اگر دور جائیں گے، خالی میدان ہو تو 200 کلومیٹر ادھر یہاں سے سب اس کے سامنے ہیں۔ مجلس پڑھتے ہیں مولانا، مجمع سامنے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ سامنے۔ لیکن کیا مولانا کے ایگزیکٹ سامنے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہر جگہ ہوتے ہیں؟ ہر جگہ ہوتے ہیں، پھر بھی کیا کہلاتا ہے؟ سامنے۔ ایسے ہی خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ ایسا نہیں کہ محراب میں جہاں امام کھڑا ہے کہ رسی اگر باندھی جائے تو جا کے سیدھے خانہ کعبہ تک پہنچے گی، ضروری نہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں تھوڑے بہت انحراف سے نماز صحیح ہے،
مثلا خانہ کعبہ ادھر ہے، ہمیں معلوم ہے پچھم ہے ادھر، یہ خانہ کعبہ ہے، نمازی ایک نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر اس کا یہ تھوڑا سا اگر ایسے کھڑا ہو جائے، نہیں ایسے، ٹھیک ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر یہ ایسے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی ہلکا دیکھو ادھر اگر پچھم ہے، ایسے اگر مصلی بچھا دیا صحیح، ایسے بچھا دیا صحیح، ایسے نہیں ہونا چاہیے، دائیں نہ ہو جائے، دائیں یا بائیں، صحیح۔ دائیں بائیں کا حکم یہ ہے اگر لیفٹ رائٹ میں کہ وقت کے اندر پتہ چلے گا تو قضا واجب ہے، وقت کے بعد قضا واجب۔ اور استدبار قبلہ میں یعنی اگر قبلہ خانہ کعبہ ادھر ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ادھر کہ ہماری پیٹھ کدھر تھی؟ خانہ کعبہ کی طرف تھی، اس صورت میں چاہے وقت میں پتہ چلے وقت کے بعد پتہ چلے، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو تھوڑا سا انحراف صحیح نا، مصلی ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا بچھ گیا، کوئی حرج نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جدھر جس جہت میں خانہ کعبہ ہے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ورنہ جامع مسجد کتنی بڑی ہے دلی کی، دیکھیے کہ نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی ہے؟ ہاں جا کے دیکھنا ہے، کیا ہو تم سیدھے نکل جاتے ہو نا۔ ہاں تو اب خانہ کعبہ کو دیکھے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے اس حساب سے، لیکن پھر بھی دیکھیے وہ پوری کائنات کا قبلہ ہے، اور ہر بڑی سے بڑی مسجدیں ہوں سب نماز پڑھتے ہیں، سب کی نماز میں کیا ہے؟ صحیح۔ یعنی کعبہ کے اندر، اس کی حدود کے اندر آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں آپ کی نماز صحیح ہو جاتی جی ہے۔ جی جی، چاروں جہت میں تو کہیں سے بھی پڑھ لیں۔ جی، لیکن اگر ہم نے یہاں پر ہم کرتے ہیں تو ہم مغرب کی طرف اس کو کرتے ہیں نا کہ مغرب کی طرف ہوگا کعبہ، ہمارا یہی جی ذہنیت جی ہے۔ جی جی جی، اب جہاں پر ہم نے کہیں سمت پتہ مغرب کی کرنی طرف ہو، کا یہ ہو، دیکھیے سمت کا مطلب یہ ہے، خانہ کعبہ ویسے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی مثل کے طور پہ آپ نقشہ دیکھ لیجئے، نقشہ میں ورلڈ میپ WORLD ورلڈ میپ آ گیا، یہ آئیے یہاں بیٹا دیکھیے، یہاں پہ یہ ورلڈ میپ آ گیا، پہلے ہی کھول لیتے ہیں۔ اس ورلڈ میپ میں جب آپ دیکھیں گے تو چینج ہو رہا ہے، چینج نہیں، اسی کو کھولتے ہیں۔ زوم 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 ہوگا جی، نہیں تو سرچ کر کنٹرول پلس کروں، اویلیبل نہیں ہے نا، کنٹرول پلس نہیں، کوئی اور دیکھنا ہوگا۔ یہ بھی ریڈیبل نہیں ہے، کنٹرول پلس نہیں، روپیہ ورڈ میپ وتھ کنٹریز، اور مائنس کریں، یہ ابھی یہاں دیکھیے سعودی کدھر ہے؟ جارڈن، بحرین، یہ رہا سعودیہ، ٹھیک ہے نا، یہ سعودیہ ہے، خانہ کعبہ تو سعودیہ میں ہے، باہر تو ہے نہیں۔ انڈیا کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے؟ دونوں ایک ڈائریکشن میں ہیں، تو جی ہمیں کدھر رخ کرنا ہے؟ ادھر، اور یہ جو جہت ہماری آتی ہے یہ پچھم کی آتی ہے، اچھا صحیح ہے نا؟ جی اور اسی لیے خاص دھیان ہمیں رکھنا ہے کس میں؟
जब इमाम हुसैन की ज़ियारत हम लोग पढ़ते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं ना नमाज पढ़ के, सीधे नहीं रहना है, हल्का सा थोड़ा सा टर्न लेना है, चूंकि इराक किधर है, जी हल्का सा टर्न लेना है। जी और जी, उसके अच्छे अलावा से जब पढ़े। 8वें इमाम की ज़ियारत पढ़नी है तो ईरान यहीं कहीं है मौलाना, ये रहा ईरान। उससे भी थोड़ा। हाँ, यहाँ जी से ऐसे होना है, दिख रहा है, ये डायरेक्शन बनना है। ऐसे हो जाएंगे ना तो रशिया चली जाएगी ज़ियारत। ये तो कहाँ जाएगी, रशिया। नियत तो हमारी इमाम की है ना। मैं कहाँ नियत तो भेजनी इमाम। है, ईरान। दिख रहा है, तो ये इराक यहाँ थोड़ा सा ही मुड़ना है ईरान के लिए, ईरान के इराक के बराबर में है ना। यानी देख लिया, अमली तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ेंगे, ऐसे हमने नमाज पढ़ी तो क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे इमाम की ज़ियारत पढ़ेंगे, ये इराक आ गया, और थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे, ये ईरान आ गया 8वें इमाम की, ऐसे हो जाएंगे तो क्या है, रूस। पूरा ऐसे कन्वर्ट नहीं होना है, 8वें इमाम इमाम हुसैन, और इधर जब आप इमाम जमाना की पढ़े, मुसल्ले से हल्का सा टर्न ले लेना है। अगर मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम मगरिब की तरफ हम हमेशा मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, कि खाना काबा उस तरफ है। अगर हमें किसी जगह चले जाती है, वहां हमें सिमत का पता नहीं है, और हमें फिर ये पता चलता है कि हम सूरज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिधर सूरज डूब रहा है ना, वहां मगरिब है, नहीं और नहीं उसी तरफ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं अच्छा, कर सकते। ये देखिए किताब क्या कह रही है, अब ये क्योंकि देखिए, मगरिब तो उधर किताब ही पढ़िए, होती है मैं बता दे रहा सूरज हूँ, और डूबता कितने किताब पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। वल मुसल्ली फिल काबा, और अगर कोई काबे के अंदर नमाज पढ़ रहा है, वल मुसल्ली फिल काबा, और अगर कोई काबे के अंदर नमाज पढ़ रहा है, यस्तकबिलु अय्य जुदरानिहा शाआ, तो अपने सामने रखेगा खाने काबा की दीवार को, जिस दीवार को चाहे, क्योंकि खाने काबा के अब क्या है, वो अंदर है, जिस दीवार को चाहे क्या बना ले, अपना किबला बना ले, इधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले, कोने में कर ले, है ना। और अगर छत पे नमाज पढ़ रहा है मौलाना खाने काबा की, वाला सतहहा, यानी सतहल काबा, और अगर कोई छत पे नमाज पढ़ रहा है, यब्रुज़ु बैन यदैहि बअदुहा, तो अपने सामने जाहिर करेगा उसके बाद छत के हिस्से को, जो थोड़ी थोड़ी बाउंड्री है ना, उसको अपनी निगाहों के सामने रखेगा, उसे खाने का, उसे किबला बनाएगा। यब्रुज़ु बैन यदैहि, अपने सामने जाहिर करेगा, बादुहा यानी बादुल काबा, काबे का बाद हिस्सा। अब जो मैंने आपसे कहा वो इसलिए कहा, वकुल्लु कौमिन, और हर कौम, यतवज्जहून इला रुकनिहिम, तवज्जो करेंगे अपने रुकन की तरफ, फल इराक़ी ले अहलिल इराक़, तो रुकन इराक़ी किसके लिए है, अहले इराक़ के लिए, वल यमानी ले अहलिल यमन, और रुकन यमानी अहले यमन के लिए है, सही है, वल मगरिबी ले अहलिल मगरिब, और रुकन मगरिबी मगरिब के लिए है, वल शामी ले अहलिल शाम, और शाम का रुकन शामी शाम वालों के लिए है। आइए देखिए खाने काबा को, आइए देखिए, काबा विद डिटेल, ये
کیوں جا رہا ہے؟ تو بچہ سا ہے. یہ دیکھیے یہ والا جو دروازہ ہے یہ ہے رکن مغربی جس میں حجر اسود دکھ رہا ہے. تو یہ کونا ہے, اس کونے پہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اہل مغرب بھی نماز پڑھتے ہیں. اور یہ والا جو آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے غالباً رکن عراقی, اہل عراق ادھر نماز پڑھتے ہیں. یہ والا 10 نمبر رکن شامی ہے, صحیح ہے. شام اور سیرین والے ادھر نماز پڑھتے ہیں, اس لیے سیریا میں قبلہ نارتھ کی طرف, اتر میں. اور یہ والے کونا رکن یمانی ہے, ادھر یہ اہل یمن والے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ رکن یمانی, رکن مغربی کی طرف ہم بھی, چونکہ یہ مغرب میں پڑتا ہے اور ہم بھی کدھر نماز پڑھتے ہیں, مغرب میں, ویسٹ میں. تو یہ رکن مغربی ہے, یہ رکن عراقی ہے اہل عراق کے لیے, رکن شامی شام والوں کے لیے, سیرینز کے لیے, اور یہ رکن یمانی. تو جہتیں مختلف ہو جائیں گی کہ نہیں مختلف ہو جائیں گی ہر شہر میں قبلے کی. جب ہمارا ڈائریکشن ہی خانہ کعبہ کی طرف الگ الگ ہے, اسی لیے کہا کل قوم ہر قوم, اسی لیے انڈیا میں ہے تو انڈیا کی طرف, یمن میں جائیں گے تو یمن رکن یمانی کی طرف ہو جائے گا ہمارا, اور ڈائریکشن پچھم میں نہیں رہے گا, پھر بدل جائے گا. سیریا میں ہم گئے تھے تو رکن شامی کی طرف نماز پڑھتے تھے جب تھے وہاں, تو وہاں کدھر نماز پڑھتے تھے, نارتھ میں, یہاں نہیں پڑھ سکتے. وَكُلُّ قَوْمٍ يَتَوَجَّهُونَ إِلَىٰ رُكْنِهِمْ, ہر قوم متوجہ کرے گی اپنے رکن کی طرف. فَالْعِرَاقِي لِأَهْلِ الْعِرَاقِ, رکن عراقی کس کے لیے ہے, عراق والوں کے لیے. وَالْيَمَانِي لِأَهْلِ الْيَمَنِ, اور رکن یمانی یمن والوں کے لیے. وَالْمَغْرِبِي لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ, مغرب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں, کون سا ملک, انگلش میں جسے موروکو کہتے ہیں, موروکو, ٹھیک ہے. والمغربی, اور رکن مغربی یعنی جس میں حجر اسود ہے مولانا, ادھر ہی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. لأہل المغرب, یہ موروکو والوں کے لیے. والشامی, اور رکن شامی لأہل الشام, صحیح ہے, وہ شام والوں کے لیے ہے. والحمدللہ رب العالمین.